من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت میں بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ نہیں فرمائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ خبردار بالکل گمان نہ کرنا کہ جو لوگ پروردگار عالم کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ کیونکہ رزق علامت حیات ہوتی ہے، لہذا پروردگار عالم نے انسان کے رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں تو سنو، وہ ایسے زندہ ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس رزق سے مراد رزق مادی نہیں ہے بلکہ رزق معنوی ہے۔ ہمارا موضوع ہے شہید اور شہادت۔ پروردگار عالم نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے ہر چیز کا ایک کمال معین کیا ہے۔ مثلا تلوار کا کمال یہ ہے کہ وہ تیز ہو، اگر تلوار کند ہو تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ یا مثلا پتھر کا کمال یہ ہے کہ اس میں سختی ہو، اگر وہ سخت نہیں ہے تو وہ اپنے کمال کی منزلت پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں، پانی کا کمال یہ ہے کہ وہ سیال ہو، اگر وہ سیال نہ ہو تو وہ پانی نہیں ہے۔ تو غرض پروردگار عالم نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے۔ اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ موت کوئی شے ہے یا نہیں، موت کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اگر موت کوئی چیز ہے تو پروردگار عالم نے موت کا کمال کس چیز کو قرار دیا؟ سب سے پہلے اس بات کو بیان کروں کہ موت پروردگار عالم کے نزدیک ایک امر عدمی نہیں ہے بلکہ امر وجودی ہے، یعنی پروردگار عالم کے نزدیک موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ موت ایک وجود ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے خود سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک الذی، اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت، بس اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، پہلے کی آیت چھوڑ دی، الذی خلق الموت والحیات، پروردگار عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ اگر موت ایک امر عدمی ہوتی تو اسے خلق نہیں کیا جا سکتا تھا، خلق وجود کو کیا جاتا ہے عدم کو نہیں۔ اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ موت ایک امر عدمی نہیں ہے بلکہ وجود رکھتی ہے، یعنی جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں پروردگار عالم کے نزدیک وہ موت نہیں ہے بلکہ موت در حقیقت پروردگار عالم کے نزدیک ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ منتقل ہو جانا عدم نہیں ہے بلکہ ایک امر وجودی ہے۔ پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا ہے، یعنی موت نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ہونے کے کمال کا نام ہے موت۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر موت ایک موجود ہے، ایک امر وجودی ہے، تو جس طرح سے پروردگار عالم نے ہر شے کے لیے ایک کمال قرار دیا ہے، موت کا کمال کیا ہے؟ آیا پروردگار عالم نے موت کا کوئی کمال قرار دیا ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، پروردگار عالم نے موت کا کمال جس شے کو قرار دیا ہے وہ ہے شہادت۔ جب موت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو بنتی ہے شہادت، کیونکہ موت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ہے موت طبیعی موت جو ہمارے یہاں رائج ہے، ایک ہے موت اخترامی حادثاتی موت، ایک ہے مرگ در راہ خدا، پروردگار عالم کی راہ میں شہادت۔ اور یہ جو شہادت ہے، شہادت کا مفہوم ہے، شہادت موت اجباری نہیں ہے۔ موت کی اس اعتبار سے دو قسمیں اور بنیں گی، موت اجباری اور موت اختیاری، مجبوراً مر جانا اور اپنے اختیار سے مر جانا۔ بعض لوگ مجبور ہیں، مر جاتے ہیں، نہیں مرنا چاہتے مگر موت آ گئی۔ ہماری ایک بڑی تعداد وہی ہے کہ نہیں مرنا چاہتے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا، نہیں مرنا چاہتے، موت آ گئی، یہ موت اجباری ہے۔ لیکن ایک اور موت ہے، موت اختیاری، کہ آگاہانہ اپنے اختیار سے انسان موت کا انتخاب کرتا ہے۔ اور وہ کون سی موت ہے؟ موت شہادت، کہ جب انسان اپنے اختیار سے شہادت کا انتخاب کرتا ہے، یعنی شہادت مرگ اختیاری ہے، موت اختیاری کا نام ہے شہادت۔ مجبوراً کوئی بھی شہید نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، اس پر ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ مجبوراً کوئی شہید نہیں ہوتا، انسان اپنے اختیار سے اور اپنے انتخاب سے شہید ہوتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس شہادت کا انتخاب کرتا ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات یہ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اپنی شہادت کا انتخاب کرے؟ ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ مثلاً ایک شخص اہل بیت کا چاہنے والا کسی گلی کوچے سے گزر رہا تھا، ایک گولی آ کر سینے پر لگی، وہ مر گیا۔ یہ مرنا نہیں چاہتا تھا مگر مر گیا، تو در حقیقت یہ شہادت موت اختیاری نہیں ہوئی، شہادت موت اجباری ہے۔ تو جواب یہ ہے جی نہیں، شہادت بھی موت اختیاری ہے، موت اجباری نہیں ہے۔ کیسے شہادت موت اختیاری ہے؟ ایک قاعدہ بیان کروں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے مقدمات اختیاری ہوں تو وہ چیز اختیاری تصور کی جاتی ہے، اختیاری تصور کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا، چھت پر گئے، پشت بام پر گئے اور بچے کو اوپر سے پھینک دیا، خدا نہ کرے بچہ خدا نہ کرے مر گیا۔ اب یہ صاحب، ان کو فوراً پولیس نے آ کر گرفتار کر لیا اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو مارا تھوڑی ہے، میں نے تو بس پھینکا تھا، بچہ تو خود مرا ہے۔ اور بات صحیح بھی ہے، بچہ تو خود مرا ہے، انہوں نے مارا نہیں ہے۔ تو پولیس یہ کہے گی کہ کیونکہ آپ نے اس بچے کی موت کے مقدمات فراہم کیے تھے اور وہ مقدمات چونکہ آپ کے اختیار میں تھے، لہٰذا اس بچے کی موت بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی در حقیقت آپ نے اپنے اختیار سے بچے کو مارا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر جو عقاب ہے اور جو سزا ہے وہ مرتب ہوگی۔ تو در حقیقت اگر مقدمات اختیاری ہوں تو وہ شے اختیاری تصور کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ خواب، جو ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی انسان چاہے تو اپنی مرضی سے دیکھے۔ کیسے؟ خواب سے باہر کی جو صورتحال ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان خواب میں وہی دیکھتا ہے جو اپنی ایک نارمل روٹین میں انسان انجام دیتا ہے۔ اگر انسان کی نارمل روٹین صحیح ہو اور پاکیزہ ہو تو خواب بھی اسے پاکیزہ آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے روزمرہ کے معاملات ہی اچھے نہ ہوں تو یقیناً انسان یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اس کو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ تو در حقیقت اگر کوئی بھی چیز، اس کے مقدمات اختیاری ہوں تو وہ شے اختیاری تصور کی جاتی ہے، وہ شے اجباری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کی راہ میں شہادت، پروردگار عالم کی راہ میں شہادت موت اجباری نہیں ہے، موت اختیاری ہے۔ کیسے اختیاری ہے؟ اس موت شہادت کے جو مقدمات تھے وہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ کیسے اختیار میں ہیں؟ ہمیں اختیار دیا گیا، چاہو تو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قبول کرو، چاہو تو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قبول نہ کرو۔ اور اگر تم نے اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قبول کیا تو سمجھدار رہنا، ہوشیار رہنا، اگر تم نے ان کی ولایت کو قبول کیا تو تمہیں دیواروں میں چنوایا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہارے خون سے گارا بنے گا، تمہیں گولیاں ماری جائیں گی، تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا۔ خبردار، اس
راستے کو انتخاب کرنے سے پہلے اس راستے میں آنے والی مشکلات کو اپنے مد نظر رکھنا، اور ہم نے ان ساری مشکلات کے مد نظر رکھتے ہوئے اس راستے کا انتخاب کیا جو راہ اہل بیت، راہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تھی۔ اور اس کے بعد اگر ہمیں اس راہ میں مار دیا جائے، چونکہ اس راہ میں موت کے مقدمات ہمارے اختیار میں تھے، لہٰذا اس میں شہادت جو ہمیں پیش آ رہی ہے وہ بھی اختیاری ہے ہمارے لیے۔ شہادت امر اختیاری ہوئی، نہ شہادت امر اجباری ہوئی۔ ہم اپنے اختیار سے شہید ہو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس راہ میں قدم رکھا تو ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں گی، اور ہم نے ساری مشکلات کو تحمل کرتے ہوئے، ساری مشکلات کو جھیلتے ہوئے، ساری مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے اہل بیت کی راہ میں قدم بڑھایا۔ جب قدم بڑھایا تو ہمیں مار دیا گیا۔ جب مار دیا گیا تو بتائیے یہ شہادت اجباری ہوئی یا اختیاری؟ ہم مجبوراً شہید ہوئے یا اپنے اختیار سے؟ تو جواب ملے گا یقیناً چونکہ مقدمات اختیاری تھے، لہذا یہ شہادت بھی اختیاری قرار پائے گی۔ شہادت ایک موت اختیاری ہے، ہم اپنے اختیار سے شہید ہوتے ہیں۔ یہ شہادت ہے کیا؟ اب یہاں پر ایک آپ سے سوال کروں، ایک اعتراض یہاں پر بیان کروں۔ خودکشی موت اجباری ہے، اجباری یعنی مجبوراً۔ خودکشی موت اجباری ہے یا اختیاری؟ خودکشی اختیاری ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اپنی جان لیتا ہے، اپنے اختیار سے اپنی جان لیتا ہے۔ مجبوراً کون مرتا ہے؟ کون مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ خودکشی امر اختیاری ہے۔ انسان اپنے اختیار سے خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ شہادت بھی امر اختیاری ہے۔ انسان اپنے اختیار سے موت کی طرف جاتا ہے۔ سوال یہ ہے خودکشی اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ خودکشی بھی اختیار سے، شہادت بھی اختیار سے۔ خودکشی میں بھی مجبوری نہیں ہے، شہادت میں بھی مجبوری نہیں ہے۔ اسے بھی انتخاب کیا جا رہا ہے، یہ خودکشی کی موت کو انتخاب کیا جا رہا ہے، شہادت کی موت کو بھی انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ دونوں انتخابی ہیں، دونوں اختیاری ہیں، دونوں کو انسان اپنے اختیار سے انتخاب کر رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہے خودکشی میں اور شہادت میں؟ عزیزان گرامی، بہت ہی بنیادی فرق ہے، اور زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، دنیا کے دروازوں پر جاتا ہے، مختلف دروازوں پر سر جھکاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، میں یہاں گیا، یہاں پر میری مشکل حل نہیں ہوئی، وہاں گیا، وہاں پر میری مشکل حل نہیں ہوئی، یہاں گیا، یہاں میری مشکل حل نہیں ہوئی، اور جب انسان نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں پایا اور انسان نے دیکھا کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، میں باہر نکل نہیں سکتا، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کے مروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک دفعہ مار لوں، اور انسان پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ در حقیقت انسان مایوسی کی بنیاد پر خودکشی کرتا ہے، لیکن جب انسان امیدوار ہوتا ہے تو شہادت کا انتخاب کرتا ہے۔ جب انسان امیدوار ہوتا ہے تو شہادت کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ جب انسان پروردگار عالم کے راہ میں قدم بڑھاتا ہے اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہیں، تو انسان چونکہ پروردگار عالم پر بھروسہ رکھتا ہے اور انسان کو پروردگار عالم پر یقین ہوتا ہے، انسان کو اہل بیت کرام علیہم السلام پر یقین ہوتا ہے، تو انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں کسی بند گلی میں چلا بھی جاؤں تو میرا خدا ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ اگر میں بند گلی میں چلا بھی جاؤں تو پروردگار عالم مجھے راستہ دے گا، اگر میں بند گلی میں چلا بھی جاؤں تو اہل بیت علیہم السلام مجھے راستہ دیں گے۔ وہ تو آتے ہی اس وقت ہیں جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ تو آتے ہی اس وقت ہیں اور ہماری دستگیری کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے کام نہیں آتا، جب ہم دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت وہ آ کر ہمیں نکال دیتے ہیں۔ نہ پروردگار عالم کے یہاں بند گلی ہے، نہ اہل بیت کے یہاں بند گلی ہے، وہ بھی ہمیں نکال دیتے ہیں، پروردگار بھی ہمیں نکال دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قرآن مجید کی آیت، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہیں راہ نجات دے گا۔
خدا تمہیں راہ نجات دے گا اگر تم پروردگار عالم کے راستے پر آ جاؤ۔ پروردگار عالم کا تقوی یعنی پروردگار عالم کی عبودیت، پروردگار عالم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو انجام دینا۔ اگر تم پروردگار عالم کے راستے پر آ جاؤ، اگر تم اہل بیت کے راستے پر آ جاؤ تو پروردگار عالم تمہیں راہ نجات دے گا۔ اہل بیت تمہیں راہ نجات دیں گے، وہ تو اس وقت تمہیں نجات دیتے ہیں جب کوئی تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ مشکل کشاں ہیں، جہاں پر مشکلات دم توڑ دیتی ہیں وہاں پر یہ آ کر ہمیں نکال لیتے ہیں۔ جہاں پر مشکلات اپنا دم توڑ دیتی ہیں اور مشکلات بھی تھک جاتی ہیں، وہاں پر یہ آ کر ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ آؤ ہمارا راستہ کھلا ہے، اور یہ ہمیں پھر ترقی کے منازل طے کراتے جاتے ہیں۔ تو غرض شہادت امید کی بنیاد پر ہے۔ جب انسان امیدوار ہوتا ہے کس سے؟ خدا سے۔ کس سے؟ اہل بیت سے، کہ ہے نا میرا خدا، اگر میں نے اس دنیا میں اپنی جان دے بھی دی تو اس دنیا میں ہے کوئی میرا استقبال کرنے والا۔ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، اپنی بیوی بچوں سے گزر بھی گیا، تو ہے نا میرا پروردگار میرے بیوی بچوں کی رکھوالی کرنے والا، ہے نا میرا پروردگار۔ میں اپنے بچوں کو نہیں پالتا، میرا پروردگار میرے بچوں کو پالتا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے صرف ایک وسیلہ بنایا تھا۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب شہداء کو معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد، توجہ فرمائیے گا، جب شہداء کو معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں پر مشکلات آئیں گی، تو کیوں وہ اپنی ذمہ داری سے فرار کرتے ہوئے جا کر شہید ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے عقائد صحیح ہوتے تو یہ سوال بھی زبانوں پر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو پالتا نہیں ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو پالتا نہیں ہے، اور دوسری طرف کوئی بھی باپ اپنے بچے کی علت نہیں ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی یا اپنے فرزند کی یا اپنی اولاد کا سبب نہیں ہے۔ سبب خدا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو خلق نہیں کیا، پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ میں اپنی اولاد کو دنیا میں نہیں لایا، میرا پروردگار میری اولاد کو دنیا میں لایا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے بس وسیلہ بنایا ہے۔ سبب وہ ہے، وسیلہ مجھے بنا رہا ہے۔ پروردگار وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ پروردگار وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ پروردگار اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو ایجاد کرتا ہے۔ جو پروردگار میرے ذریعے سے میری اولاد کو رزق دے سکتا ہے، وہ میرے بعد بھی میری اولاد کو رزق دے سکتا ہے۔ اور اس کی بالکل سامنے کی مثال، جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو کیا میں اپنے بچے کو رزق دیتا ہوں؟ جی نہیں، 9 مہینے پروردگار میرے بغیر میرے بچے کو پالتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو باپ جا کر اس کو غذا دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنے ہاتھ سے بچے کو کھانا کھلاتا ہے؟ کیا کوئی اپنے ہاتھ سے بچے کو غذا دیتا ہے؟ جی نہیں۔ کون غذا دیتا ہے؟ وہی غذا دیتا ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اس وقت بھی میرے بچے کو پالتا ہے۔ تو وہ پروردگار کہ جب میں نے کچھ نہیں کیا، توجہ فرمائیے گا، وہ پروردگار جب میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت میرے بچے کو رزق دے رہا ہے، تو اگر میں اس کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں تو میری اولاد کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال شہادت ایک امیدوارانہ موت ہے کہ جب میں پروردگار عالم سے امید لگاتا ہوں کہ ہے نا میرا خدا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اس لفظ پر دوبارہ آؤں گا، شہید کے معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی شہید نکلا ہے شہدہ یشہدو سے، یعنی گواہی دینا، گواہی دینے سے ہے شہید۔ عربی میں یہ لفظ فعیل 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ابھی سمجھ میں آئیں گی بہت آسانی سے۔ مثلا شہید کا لفظ شاہد کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور مشہود کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ شہید یعنی گواہی دینے والا، اور مشہود جس کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اب شہید کے دونوں معنی بیان ہو سکتے ہیں۔ شہید کے معنی کیا ہیں؟ شہید در راہ خدا، یعنی شہید در حقیقت خدا کی راہ میں خدا کی توحید پر گواہی دے کر مرتا ہے۔ شہید در حقیقت
اہل بیت کے راستے میں اہل بیت کی ولایت کی گواہی دے کر اس دنیا سے جاتا ہے، اور جو بھی اہل بیت کے راستے میں اہل بیت کی ولایت کی گواہی دے کر دنیا سے جائے، اہل بیت اسے تنہا چھوڑتے نہیں ہیں، خود بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ اس میں واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک شہید نے بتایا کہ ہم ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جب شہید ہونے کے بعد اس عالم میں جاتا ہے تو سید الشہداء بڑھ کر خود استقبال کرتے ہیں، چونکہ تم شہید ہو، میں سید الشہداء ہوں، میں تم سب کا سردار ہوں، میں تم سب کا آقا ہوں۔ جب انسان اس عالم میں جاتا ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اس عالم میں امام حسین کے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، جنت وہ جنت جو امام حسین علیہ السلام کے نور کے وسیلے سے بنی ہے، جنت امام حسین علیہ السلام کے نور کے ذریعے سے بنی ہے۔ جس امام حسین علیہ السلام کے جلوے کی ایک جھلک جنت ہو، اور اب انسان مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو غرض شہید کا ایک معنی شاہد ہے کہ شہید پروردگار عالم کی راہ میں شہادت دیتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، پروردگار عالم کے توحید پر گواہی دیتے ہوئے، اہل بیت کی ولایت پر گواہی دیتے ہوئے، ان کے حق کی قسم کھاتے ہوئے، ان کے حق پر گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی شاہد ہے۔ شہید بے معنی شاہد، شہید بے معنی مشہود بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہید بے معنی مشہود یعنی جس کی گواہی دی جائے۔ کیا مطلب؟ جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو پروردگار گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے راستے میں مارا گیا ہے۔ پروردگار گواہی دے رہا ہے۔ پروردگار عالم کی گواہی کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اہل بیت گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے میں مارا گیا ہے۔ پوری دنیا کہتی رہے، لیکن اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کی گواہی سچ ہے۔ جب پروردگار عالم نے کہہ دیا یہ میرے راستے پر مارا گیا ہے، اس سے بڑا فخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے راستے میں مارا گیا ہے، تو اس سے زیادہ فخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال شہید اپنے اختیار کی بنیاد پر اپنی موت کا انتخاب کرتا ہے، اور اختیار کرتا ہے امید کی بنیاد پر، اور ہمیں درس دیتا ہے خبردار پروردگار عالم کی راہ میں کبھی مایوس نہ ہونا۔ اب اس جملے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حضرت آیت اللہ خامنائی یہ کہتے ہیں پروردگار عالم کے نزدیک کوئی بھی راستہ بند ہے ہی نہیں۔ جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں پر خدا کا راستہ کھلا کرتا ہے، اور انہوں نے ہم سب کو یہ سمجھایا خبردار یہ جتنے بھی مشکلات تشیع پر آ رہی ہیں، جتنے بھی مسائل تشیع کے لیے آ رہے ہیں، خصوصاً جوان اس پر توجہ فرمائیں، جوان مایوس نہ ہوں، خصوصاً پاکستان کی صورتحال سے کہ اب کیا ہونے والا ہے پاکستان میں، کچھ نہیں ہوگا، پاکستان میں سب ختم ہو گیا۔ جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو سکتا، بس سب ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جواب یہ ہے کہ جہاں پر جب سب ختم ہوتا نظر آئے وہاں پر خدا بنا دیتا ہے۔ جہاں پر سارے راستے بند نظر آتے ہیں اہل بیت راستہ کھول دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان سے امید لگائی جائے، ان سے اپنا رابطہ منقطع نہ کیا جائے۔ اور اس کی طرف اشارہ کروں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے، میں نبیوں نے جب تک پروردگار عالم سے امید نہ لگائی، نبیوں کو نہیں دیا گیا کہ جب جناب زکریا علیہ السلام علی نبینا و علیہ وعلیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ رزق رکھا ہوا ہے، آواز دی یا مریم مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے آواز دی ھذا من فضل ربی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، اور پروردگار جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ بے حساب کے دو معنی بیان کیے گئے، بے حساب دیتا ہے یعنی پروردگار عالم کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے، یا پروردگار عالم کوئی حساب نہیں لیتا، دونوں معنی صحیح ہیں۔ پروردگار جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، لا محدود دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب زکریا امیدوار ہوئے، جناب زکریا جیسا نبی امیدوار ہوا، اور جیسے ہی پروردگار عالم سے جناب زکریا نے امید لگائی
جناب زکریا کی ایک مشکل تھی، وہ حل ہو گئی۔ وہ کیا مشکل تھی؟ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ جناب زکریا نے جب پروردگار عالم سے امید لگائے، پروردگار نے جناب زکریا کی مشکل کو حل کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ پروردگار سے امید لگا کر تو دیکھیں، لیکن ہاں جب پروردگار عالم سے امید لگ جائے گی تو پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا کرتا ہے، لیکن جب اسے پتا ہو کہ میرا خدا ہے کہ راستہ نکالنے والا ہے، تو انسان پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا کرتا۔ امید کا لازمہ حرکت ہے، امید کا لازمہ بے حرکتی نہیں ہے۔ امید کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے پروردگار عالم سے امید لگا لی، میں نے اہل بیت سے امید لگا لی، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر امید ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے امید لگاتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام سے امید لگائی اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تو اہل بیت نجات کا راستہ نکالیں گے، جیسے اہل بیت نے دوسروں کے لیے نجات کا راستہ نکالا۔ اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہیں، جس طرح سے پروردگار عالم کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر کوئی رشتہ ہے نہ اس کے ماتحت کوئی رشتہ ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی پروردگار عالم کی راہ میں قدم بڑھائے گا پروردگار عالم اسے قبول کر لے گا۔ اہل بیت کی بھی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی اہل بیت کی راہ میں قدم اٹھائے گا اہل بیت اسے اٹھا لیں گے، اہل بیت اسے قبول کر لیں گے اور اسے مقبول کر کے اپنے بارگاہ میں لے جائیں گے۔ پھر دیکھیے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے آواز دی، ولا، بس ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خبردار بالکل گمان نہ کرنا۔ آیت کے الفاظ ہیں، شدت ہے، تاکید ہے، خبردار بالکل گمان نہ کرنا۔ پروردگار، اب مجھے بتائیے کیا ہماری سوچ ہمارے اختیار میں ہے؟ ہماری سوچ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب ہماری سوچ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پروردگار کہہ کیسے رہا ہے کہ ایسا سوچنا بھی نہیں؟ پروردگار تو حکم دیتا ہے جو چیز ہمارے اختیار میں ہو۔ یہ میرے موبائل اٹھانا میرے اختیار میں ہے، پروردگار مجھے کہہ سکتا ہے خبردار اٹھانا نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ لیکن خون کی روانی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پروردگار نہیں کہہ سکتا کہ بلڈ سرکولیشن تمہارے ایک دن میں اتنی مرتبہ ہوتی ہے، اتنی مرتبہ نہیں، اتنی مرتبہ ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ یہ سرکولیشن، یہ روانی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہ ہو پروردگار عالم وہاں حکم نہیں دیتا۔ عقلائین دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے، چونکہ عقل اس کے منافی ہے۔ جب میری سوچ میرے اختیار میں نہیں ہے تو پروردگار کہہ کیسے رہا ہے؟ میری سوچ میرے اختیار میں نہیں ہے، مالک میری سوچ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ خبردار گمان بھی نہ کرنا؟ اس کا جواب وہی ہے، جب مقدمات اختیاری ہوں تو شے اختیاری تصور کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے ظاہری اعمال صحیح کر لو، تمہاری سوچ خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ اور جب تمہاری سوچ خود بخود صحیح ہو جائے گی تو تم وہ سوچو گے بھی نہیں جو پروردگار عالم نہیں چاہتا۔ یعنی انسان کی سوچ بھی انسان کے اختیار میں ہے، انسان کی فکر بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ عزیزان گرامی، آخر جملہ کہہ کر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ شہید اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے بھی خدا کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اب بتائیں انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے؟ انسان کی جان۔ شہید اپنے اختیار سے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ قیمتی شے جو اس کی جان ہے، شہید وہ بھی خدا کی راہ میں دے دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے خدا کی راہ میں دینے کے لیے۔ اس نے جان دے دی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایسا ہی نہیں ہے؟ یہاں پر آخری بات کروں، پروردگار عالم نے ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے مختلف مطہرات قرار دی ہیں۔ ہر چیز کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ مثلا زمین ہر شے کو پاک نہیں کرے گی، اور زمین ہر چیز سے پاک نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ سورج ہر چیز کو پاک نہیں کر سکتا، استحالہ ہر چیز کو پاک نہیں کر سکتا، یا مختلف چیزیں، مختلف مطہرات مختلف چیزوں کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت زیادہ توجہ۔ مختلف مطہرات، مختلف پاک کرنے والی چیزیں مختلف چیزوں کے لیے۔ اگر ہمارا ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہری چیزوں سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہماری روح نجس ہو جائے تو پھر روح پانی سے پاک نہیں ہوگی۔ روح کس چیز سے پاک ہوگی؟ اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ روح کو کون سی شے نجس کرتی ہے۔ روح کو نجس کرتی ہے طاغوت کی ولایت،
جب طاغوت کی ولایت روح کو نجس کرتی ہے تو اسی کی اعتبار سے کوئی پاک کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ وہ کون سی شے ہے جو ہماری روح کو پاک کرے گی؟ اہل بیت کی ولایت۔ ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہری شے کے ذریعے سے پاک ہوگا، روح نجس ہو جائے تو اس کے اعتبار سے خداوند عالم نے ایک مطہر قرار دیا ہے۔ اگر معاشرہ نجس ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے گا؟ آپ سوچئے، بتائیے۔ میرا ظاہر نجس ہو جائے اس کے اعتبار سے ایک مطہر ہے، روح نجس ہو جائے اس کے اعتبار سے ایک مطہر ہے۔ اگر میرا معاشرہ نجس ہو جائے تو پروردگار کیا کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے کون سی شے ہے جو میرے معاشرے کو پاک کرتی ہے؟ شہید کا خون ہے جو معاشرے کو پاک کرتا ہے، شہید کا خون ہے جو معاشرے کو پاک کرتا ہے۔ اس مرحلے پر دوبارہ پلٹوں گا، ایک اور مرحلہ بیان کر کے بات کو سمیٹوں۔ ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہری شے پاک کرے گی، روح نجس ہو جائے تو ولایت پاک کرے گی، معاشرہ نجس ہو جائے تو شہید کا خون پاک کرے گا، فکر نجس ہو جائے تو شہید کا خون بھی پاک نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیں، فکر نجس ہو جائے تو شہید کا خون بھی پاک نہیں کر سکتا۔ اب کون سی شے ہے جو میری فکر کو پاک کرے گی؟ یہاں پر علماء کا قلم سامنے آتا ہے۔ جب فکر نجس ہو جائے تو علماء کا قلم فکر کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کا قلم خدا کی راہ میں بہنے والے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن بہرحال میں تیسرے مرحلے پر آ رہا ہوں۔ جب معاشرہ نجس ہو جائے تو پانی سے معاشرہ پاک نہیں ہوتا۔ معاشرہ نجس ہو گیا، میں پانی بہاتا رہا ہوں، معاشرہ پاک ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ معاشرہ نجس ہو جائے تو اب خون بہے گا، خون کے ذریعے سے معاشرہ پاک ہوگا۔ یا شہید صدر کا وہ جملہ، جب معاشرہ مردہ ہو جائے تو شہید کے خون کے ذریعے سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ مردہ معاشرے کو شہید کا خون زندہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس بات پر یقین نہیں ہے تو آج ہمیں اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے۔ ایک خون بہا ہے، پاک و پاکیزہ خون، ایک خون بہا ہے، اور وہ خون کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ چاہے جیسا بھی انسان ہو، جو بھی انسان ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر کوئی دل رکھتا ہے، اگر کوئی صاحب ضمیر ہے، اگر کوئی صاحب وجدان ہے، تو ایک خون کے ذریعے سے بیدار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور کس کا خون ہے؟ جناب شہید سردار قاسم سلیمانی کا خون۔ کیونکہ خون بہت پاک تھا۔ خون کا پاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خون کو پانی سے پاک کیا تھا، کیونکہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی پروردگار عالم کے راہ میں گزاری، اس کا خون پاک سے پاک ہوتا رہا۔ پھر ایسا پاک ہوا کہ صرف ایک معاشرے کو نہیں، دو معاشروں کو نہیں، دنیا کے ہر معاشرے کو اس خون نے نجات دی۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ہر معاشرے کو اس شہید کے خون نے نجات دی۔ یہ جو اتنے لوگ سڑک پر آئے، اتنے لوگ روڈ پر آئے، خود مملکت پاکستان میں یا مختلف جگہوں پر، ایک کون سی طاقت لے کر آئی تھی؟ آپ نے پیسہ دیا تھا کسی کو؟ انویٹیشن دیا تھا کسی کو؟ لوگوں نے بتایا کیسے کیسے لوگ روڈوں پر آئے تھے۔ کس نے انویٹیشن دیا تھا؟ کس نے پیسہ دیا تھا؟ نہ کسی نے انویٹیشن دیا، نہ کسی نے پیسہ دیا۔ وہ جو کبھی گھر سے باہر نکلنا، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، وہ گھر سے باہر نظر آیا۔ کون سی چیز ہے جو گھر سے باہر لے کر آئی؟ ایران کو چھوڑیے، عراق کو چھوڑیے، پاکستان کی بات کیجئے، دوسرے امریکہ، آسٹریلیا، دوسرے کافر ممالک میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ شیعہ باہر نہیں نکلے، سنی باہر نہیں نکلے، غیر مسلم باہر نکلے، اور انہوں نے ان کے حق کے لیے احتجاج کیا۔ کیوں احتجاج کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خون پاک تھا۔ خون کا اثر یہ تھا کہ خون خود بخود ان کو اپنے گھروں سے باہر کھینچتا ہوا لے آیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کی طرف اشارہ کروں اور بات یہاں پر تمام کر دوں۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب قم تشریف لائے، تو ایک بزرگ عارف تھے، آیت اللہ سعادت پرور تہرانی یا سعادت پرور پہلوانی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک ان کے استقبال میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں، خود بخود۔ باہر تل دھرنے کی جگہ نہیں، انسان اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلے کہ جائے تو کہاں جائے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، خود بخود گھر سے باہر لوگ نکلتے آ رہے ہیں۔ کسی نے گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر آپ جملے سے استفادہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پھر آیت اللہ خامنئی نے، پھر آیت اللہ سعادت نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں نا، یہ آیت اللہ خامنئی کے زہد کا ایک کرشمہ ہے۔
یہ جو لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں یہ آیت اللہ خامنہ کے زہد کا ایک کرشمہ ہے۔ ان کے زہد میں اتنی طاقت تھی کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ نہیں پا رہے، گھروں سے باہر نکل گئے ان کے استقبال کے لیے۔ اب اس جملے سے استفادہ کروں، شہید قاسم سلیمانی کے زہد کا تقاضا تھا کہ جہاں جہاں ان کی اطلاع جائے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ ان کے زہد میں اتنی طاقت تھی، ایسی زاہدانہ زندگی گزاری کہ اس زاہدانہ زندگی کے نتیجے میں خون پاک سے پاک ہوتا رہا، اور جہاں پر بھی اس خون کا اثر گیا اس نے اپنا اثر دکھایا، اس خون نے اپنا اثر دکھایا اور عجیب اثر دکھایا۔ بہرحال شہید تو اپنی جان دے گیا، مگر اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں اس ایک خون میں کتنی برکت تھی، کتنی برکت تھی اس ایک خون میں، کہ اس ایک خون نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں برکت اور کثرت دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ ممکن ہے کسی کے پاس کثرت ہو برکت نہ ہو، ممکن ہے کسی کے پاس کثرت نہ ہو مگر برکت ہو۔ مثلا آپ دیکھیں بعض لوگ ان کی انکم بہت کم ہے مگر خوش ہیں، بعض لوگ لکھپتی ہیں مگر پریشان ہیں، لکھپتی ہونے کے باوجود مال میں برکت نہیں ہے اور مال میں قلت ہونے کے باوجود مال میں برکت ہے۔ اسی کی طرح آپ دیکھیں بعض لوگ 100 سال بھی اگر زندگی گزاریں اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کی 100 سال کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے تو خلاصے میں لکھیں گے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن بعض لوگ 30 سال زندہ رہے ہیں اور 30 سال میں وہ کام کیا جو 300 سال والا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، مثال کے طور پر شہید صدر 45 سال کی عمر میں وہ کام کر کے چلے گئے جو 400 سال بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ 45 سال میں انہوں نے، کیونکہ 45 سال پروردگار عالم کے راہ میں گزارے تو پروردگار عالم نے اس 45 سال کو 400 سال کے برابر کر دیا۔ یہ 45 سال 400 سال کے برابر ہو گئے۔ اب آ جائیے اس ایک خون میں اتنی برکت دی پروردگار عالم نے کہ یہ خون جہاں گیا اس نے اپنا اثر دکھایا۔ اور برکت کی ایک اور مثال دوں، 75 سے 95 دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے۔ شروع امام زمانہ بلند صرف 75 سے 95 دن، دو روایتیں ہیں، یا 75 دن جناب زہرا زندہ رہی ہیں یا 95 دن جناب زہرا زندہ رہی ہیں۔ 75 سے 95، یہ جملہ یاد رکھیے گا، 75 سے 95 دن میں وہ کام کیا ہے جناب زہرا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، کہ یہ 75 سے 95 دن قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ صرف یہ 75 سے 95 کتنے دن ہیں؟ 75 سے 95 دن وہ کام کیا جناب زہرا نے کہ یہ 75 سے 95 دن قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ جو بھی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے ان 75 دن میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم اہل بیت مخلوقات پر، تمام مخلوقات پر پروردگار عالم کی حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری ماں فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے اپنی ماں فاطمہ کو وسیلہ بنایا۔ کیوں؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو امیر المومنین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، آج امیر المومنین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ فاطمہ نے امیر المومنین کا نام بچا لیا، امیر المومنین کی ولایت بچا لی، لیکن ہاں بہت زحمت ہوئی، رخسار نیلے ہوئے، کلائیاں سوجھیں، پسلیاں ٹوٹیں۔ بس دو جملے سماعت کر لیجئے، شہداء کے ایصال ثواب کے لیے۔ شہداء کا حق ہے ہماری گردن پر، خصوصاً اس شہید کا، شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ایک استاد کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ جب جناب زہرا کی ذکر مصیبت ہم پڑھتے ہیں تو جناب زہرا کی مصیبت ہے یا امیر المومنین کی مصیبت ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مظلوم انسان، مظلوم امام امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں بعض ایسی مشکلات ہیں، بعض ایسی مصیبتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں نہیں دیکھیں، وہ مشکلات امیر المومنین نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ کون سی مشکلیں آپ کو معلوم ہیں؟ کہ جب زہرا کا جایا پشت فرس پر جھول رہا تھا، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، یہاں تک کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ حسین زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اشقیہ سمجھ نہیں پا رہے حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، کیونکہ کوئی حسین کے قریب نہیں جا پا رہا، اتنا جلال تھا۔ جو بھی قریب جاتا یہ سوچتا کہ حسین میں بہت جلال ہے، ان سے قریب نہیں ہوا جا سکتا۔ کسی نے کہا پتہ تو لگاؤ کہ حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہیں۔ پتہ نہیں چل پا رہا، حسین اپنے لبوں کو حرکت بھی نہیں دے پا رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اگر جسم کا سارا خون نکل جائے تو انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ حسین کے جسم کا سارا خون بہہ چکا ہے، حسین اپنی زبان کو حرکت نہیں دے پا رہے، حسین اپنے لبوں کو حرکت نہیں دے پا رہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر شمر نے کہا میں ابھی پتہ لگاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ شمر نے آواز دی اٹھا لو آگ کو اور جلا دو خیام حسینی کو۔ وہ حسین جن سے ابھی ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، جو اپنے لبوں کو حرکت نہیں دے پا رہے تھے، یہی وہ مقام تھا۔ اپنے جسم مبارک کو حرکت دی، لبوں کو حرکت دی، کہنے لگے خبردار جب تک میں زندہ ہوں زینب کی طرف نہ دیکھنا، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کو آگ نہ لگانا۔ یا حسین آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر کو آگ نہ لگائی گئی، آپ کے ہوتے ہوئے کسی نے زینب کو تازیانہ نہ مارا، لیکن ہائے مظلوم مدینہ، ہائے علی ابن ابی طالب، دروازہ جلتا رہا، رخسار نیلے ہو گئے، پہلو شکستہ ہو گیا، اے فاطمہ مجھے معاف کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے امان انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی درخواست ہے شہید سردار قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پاکستان اور تمام گزشتگان جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سب کے لیے سال فرماتے ہیں۔